نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، نفل نمازوں میں ایک نماز صلاۃ التسبیح ہے اور لوگ الحمدللہ اس کو پڑھتے بھی ہیں اور وہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ تو اس نماز کا ذکر حدیث میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس نماز کا طریقہ سب سے اول جانیں۔ اس نماز کا طریقہ یہ کہ یہ 4 رکعت نفل نماز ہے۔ اس کی نیت اس طرح کریں کہ میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے اور ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور وہ تیسرا کلمہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک ہمیں اس کلمے کو پڑھنا ہے اور 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے رہنے کی حالت میں ہی 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس طرح 15، 10، 25 اور پھر 10، 35۔ تو 35 یہ ہمارے رکوع تک کی جو تسبیح ہے وہ 35 ہوئیں۔ اب اسی طرح جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے، جس کو قومہ کہتے ہیں، تو اس میں پھر ہمیں 10 مرتبہ کھڑے رہنے کی حالت میں پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح 45 مرتبہ ہو چکی۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سجدے میں ہی پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد پہلے سجدے کے بعد جب ہم بیٹھیں گے تو بیٹھنے کی حالت میں، جس کو جلسے استراحت کہتے ہیں، اس جلسے استراحت میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرا سجدہ ہمیں کرنا ہے۔ تو دوسرے سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ہمیں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس طرح ہماری جو کل تسبیح ہے ایک رکعت کے اندر وہ 75 مرتبہ ہوگی۔ اب جب ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی تو چاروں رکعت کے اندر 300 مرتبہ وہ تسبیح ہو جائے گی۔ یہ ایک رکعت ہم نے اس طرح ادا کی۔ اب جیسے ہی ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے فوراً بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، یہ 45۔ پھر اسی طرح پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، یہ 55۔ پھر پہلے سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہے جلسے استراحت میں، اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 65۔ اور پھر اسی طرح دوسرے سجدے کے اندر جب ہم جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح ہماری ایک ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ جب یہ تسبیح ہو جائے گی یا تیسرا کلمہ ہو جائے گا تو پوری چاروں رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ تو اس کی نماز کا طریقہ اس طرح ہے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا۔ بقیہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح پڑھی جائیں گی، ان کا بھی طریقہ بالکل اسی طرح ہے۔ اب اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تم کو ایک عطیہ نہ دوں؟ کیا میں تم کو ایک بہتر بات اور بہتر چیز نہ سکھاؤں؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز وہ ہے کہ انسان کو یا تو روزانہ پڑھنا چاہیے، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔
اور فضیلت اس کی یہ بیان کی کہ انسان کے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، نئے گناہ، پرانے گناہ، وہ گناہ جو چھپ کر کیے ہیں یا علانیہ کیے ہیں، وہ تمام قسم کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے۔ اس لیے ہمیں اس نماز کا خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہیں، جاگنے والی راتیں ہیں، اس میں جہاں ہم اور نمازوں کا اہتمام کریں، وہاں ہم صلاۃ التسبیح کی نماز کا بھی اہتمام ضرور کریں۔